یہ فخر صرف الفاظ تک محدود نہ تھا، یہ دل کی حالت تھی۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا۔ وہ ہریالی کو دیکھتا ہے، پھلوں سے جھکے درختوں کو، اور کہتا ہے مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، اور مجھے گمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ یہاں قرآن اس کے گمان کو بیان کرتا ہے۔ دولت نے اسے اتنا مطمئن کر دیا کہ اسے لگا یہ نظام ہمیشہ چلے گا، اور اگر موت کے بعد کچھ ہوا بھی تو وہاں بھی اسے فضیلت ملے گی۔ اس کا ساتھی جو مومن تھا خاموش نہ رہا۔ اس نے کہا کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنایا؟ یہ سوال اصل بنیاد پر تھا، تخلیق پر، رب کی قدرت پر۔ پھر اس نے اپنا عقیدہ واضح کیا، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس نے نرمی سے نصیحت کی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے اور قوت صرف اسی کی ہے۔ پھر اس نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کم دیکھتے ہو تو ممکن ہے میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی بلا بھیج دے۔ یہ کوئی بد دعا نہ تھی، یہ یقین کا اظہار تھا کہ دولت حفاظت کی گارنٹی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جو قرآن مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، یعنی عذاب آ گیا، نظام ٹوٹ گیا، باغ تباہ ہو گیا۔ صبح ہوئی اور وہ شخص اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا اس سب پر جو اس نے خرچ کیا تھا۔ قرآن منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے اجڑے ہوئے باغ کے ساتھ کھڑا ہے، درخت گر چکے، کھیتی برباد، نہر کا نظام ختم۔ اس کے الفاظ نکلے، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ مگر قرآن واضح کرتا ہے، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ دولت نے اسے بچایا نہیں، لوگ کام نہ آئے، طاقت بے اثر ہو گئی۔ پھر اللہ نتیجہ بیان کرتے ہیں، وہاں مدد صرف اللہ حق کے لیے ہوتی ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام دینے والا ہے۔ قصہ یہیں ختم ہوتا ہے، مگر پیغام زندہ رہتا ہے۔ اس واقعہ میں کسی کا نام نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، ہر دور کے انسان کی مثال ہے۔ دولت امتحان ہے، غرور ظلم ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر، اور شکر ہی حفاظت ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو قرآن یاد دلاتا ہے ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔